حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بيت اللهم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. درود بھیجے محمد والے صلی صل اللہ على محمد. علیہ محمد. مولا کائنات کا خطبہ نمبر 191 متقین کی صفات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس ماہ رجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا سیشن ہو نہیں سکا تھا اور رجب اور شعبان مقدمہ ہے رمضان کا، ماہ رمضان کا. یہ تینوں مہینے منسوب ہیں اللہ، رسول، مولا کائنات سے، اہل بیت سے. لہٰذا ان تینوں مہینوں میں تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، رسول کا اور اہل بیت کا. اس مہینے میں بھی وہ ائمہ اہل بیت اور معصومین ہستیاں متولد ہوئی ہیں. ماہ شعبان میں بھی اہل بیت علیہ السلام گھرانے سے وابستہ لوگ مولود ہوئے ہیں اور اسی لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جو بلاغہ خطبہ جو متقین کے حوالے سے مولانا صفات بیان کی، ظاہر بات ہے کہ وہ صفات ہیں کہ جو معصومین کی صفات ہیں اور حقیقی طور پر متقین تو وہی معصومین علیہ السلام ہیں، اہل بیت ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور ان کی اولاد اور انبیاء اکرام جو معصومین ہیں. حقیقی طور پر متقین کی صفات جو مولا کائنات نے بیان کی ہیں، یہ تمام صفات جو ہیں اس کے حامل یہی ہستیاں ہیں. ہم مجازی طور پر اگر ان کی پیروی کریں اور ان کی سیرت پر عمل کریں تو شاید کچھ صفات ہم بھی حاصل کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیت نشان 13 ہے، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف شعبوں میں، شاخوں میں، قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. اگرچہ خلق کے لحاظ سے تم انسان ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہی مکرم اور معزز ہے کہ جس کے اندر تقوی کی صفت ہو، تو صاحبان تقوی میں سے ہو، تو پرہیزگار ہو، جو زہد و تقوی ورع کا حامل ہو، وہی شخص اللہ کے نزدیک معزز و معتبر ہے اور محترم ہے، مکرم ہے. لہذا ائمہ اہل بیت کی ہستیاں اللہ کے نزدیک محترم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے اہل بیت اور انبیاء اکرام، اولیاء، شہداء، صدیقین جو اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، اور وہ لوگ
کہ جو ان سے وابستہ ہیں، جو ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، جو ان صفات کے حامل ہیں، جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی۔ اور ہم مختصر جو صفات ہم نے بیان کی تھیں وہ تھوڑا سا ہم دوبارہ تکرار کر دیں، تاکہ جو افراد جو ابھی تک ان صفات کو نہ سن سکے ان کے لیے ایک مفید درس ہو جائے۔ لہذا مولا نے فرمایا تھا کہ متقین کی صفات یہ ہے کہ ان کی گفتگو جچی کلی ہوتی ہے، اور ان کا لباس معتدل یعنی میانہ روی پر مبنی ہوتا ہے، ان کی چال ڈھال، گفتار اور چلنے کا انداز عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، اور وہ ہمیشہ مفید علم کی طرف کان دھرتے ہیں، ہر حال میں وہ خوش و خرم رہتے ہیں، چاہے ان پر کوئی آزمائش ہو چاہے خوشحالی ہو، دونوں صورتوں میں ان کی ایک ہی زندگی ہوتی ہے۔ خالق کی عظمت اور جلالت کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے اللہ کے سامنے ان کی کوئی بھی شے وہ پس اور حقیر ہوتی ہے، اور جنت و دوزخ پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دل ہمیشہ ان کا غمگین رہتا ہے اور محزون رہتا ہے۔ لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے بدن لاغر اور کمزور ہوتے ہیں، ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں، نفس اور نفسانی خواہشاتوں سے بری ہوتا ہے، اور عارضی دنیا کی تکالیف پر انہوں نے صبر کر لیا ہے تاکہ آخرت کی دائمی آسائشیں حاصل کر سکیں۔ دنیا سے ہمیشہ دوری اختیار کرتے ہیں، زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ علم دانش مند عالم نظر آتے ہیں، نیکوکار پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ دنیا والے انہیں مریض سمجھتے ہیں، لیکن وہ مریض نہیں ہوتے، اعمال کی کم مقدار سے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ متقین کی صفات یہ ہیں کہ وہ زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے، یعنی جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں اس کو کم کم سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، دین میں ہمیشہ مستحکم ہوتے ہیں، نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور اندیشی کے حامل ہوتے ہیں، ایمان میں اور سواری میں محکم ہوتے ہیں، بردباری کے ساتھ دانائی کے حامل ہوتے ہیں، خوشحالی میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، عبادت میں عز و نیاز مندی اور فقر و فاقہ میں آن بان محسوس کرتے ہیں۔ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں، اور جنت کی ترغیب دلانے والی آیات پر جب نگاہ ان کی پڑتی ہے تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، خوش و خرم ہو جاتے ہیں، دائمی آسائش پر ان کے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب دوزخ سے ڈرانے والی کچھ آیات ان کی نگاہوں سے گزرتی ہیں تو ان کے دل میں خالق کی عظمت و جلالت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جنت اور جہنم کا ایسے ہی یقین ہے کہ جیسے وہ اپنی نگاہوں سے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ جہنم میں جلنے والوں کی چیخیں سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ صاحبان معرفت افراد جو جنت کے نظارے بھی کرتے ہیں دنیا میں اور آخرت کے، تو جہنم کے شعلے ہیں، ان کی آوازیں بھی ان کے کانوں میں، ان کی چیخوں کی آوازیں ان کے کانوں میں آتی ہیں۔ مولا نے متقین کی صفت ایک یہ بتائی کہ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے ہوئے
اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں اور گھٹنے اور پیروں کے کنارے یعنی انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں، اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں. یعنی قرآن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور یہ جو صفات جو اہل بیت کی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. متقین کی صفات یہ مولا نے جو بیان کی، دراصل قرآن میں جو آیات ہیں متقین کی صفات کے حوالے سے، کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی مختلف سوروں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمل میں اور دیگر سوروں میں، کہ جس میں سورہ نمل میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے سین تل کا آیات القرآن و کتاب و مبین ہدم و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اس سورے میں اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی، یعنی امیر مومنین نے جو متقین کی صفات بیان کی ہیں، اور یہاں اللہ نے مومنین کی وہی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاسین، یہ قرآن اور واضح روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ان ایمانداروں کے لیے اثر تاپا ہدایت ہے. یعنی قرآن جو ہے اہل ایمان کے لیے سر تاپا ہدایت ہے اور جنت کی خوشخبری ہے. ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو نماز پابندی سے ادا کرتے. ایک صفت یہ ہے اہل ایمان کی، مومنین کی، کہ وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت یعنی قیامت کا دن کا یقین رکھتے ہیں. یہ تو تھی سورہ نمل کی آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی صفات بیان کی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم متقین کی صفات بھی یہی بیان کر رہا ہے جو مومنین کی صفات بیان کی سورہ نمل میں. کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. الذین، کون؟ متقین. اب صفات اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بما یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن،
اور وہ آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل کی گئیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں اور اپنی مراد کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اس کا ترجمہ مختصر ہم نے بیان کر دیا، مفہوم بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بتائیں ان میں بھی جو صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور یہاں بھی متقین کی صفات بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نماز کو وہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور متقین کی صفات میں بھی مولا کائنات نے جو تذکرہ کیا ہے وہ متقین کی صفت ایک یہ بتائی کہ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے ہوئے ہیں اور سجدے میں اپنی پیشانی ہتھیلی گھٹنے اور پیروں کے انگوٹھے کنارے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ، یہ تو اہل جنت ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر، یعنی کہ جو چیز جو غیب ہے، جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جو کہ انبیاء نے بیان فرمائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہم اس غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہر مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان اعمال کو بھی انجام دیتے، یعنی اصول دین پر تو کاربند ہے، اللہ کی توحید کا اقراری ہے، اللہ کے عدل کو مانتا ہے، اللہ کے بھیجے انبیاء یعنی رسول کو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سمجھتا ہے، اور رسول کے جانشین برحق ائمہ اہل بیت پر ایمان رکھتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، یہ غیب پر ایمان رکھنا ہے، اور وہی مومن اور متقی، یہ تو صفات بیان کرتی ہیں قرآن نے بھی یہ مولا کی، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ نماز کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو ننگ و عار کے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے تو گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک یہ نماز کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور روزے کا فلسفہ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا ایک فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے صاحبان ایمان، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ لہذا نماز کا فلسفہ بھی برائی سے انسان رکے گا تو متقی ہو جائے گا، روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو وہ صفات ہیں کہ اہل جنت کی صفات ہیں، اور اس کے برعکس اہل جہنم کی صفات
جو قرآن نے سورہ مدثر میں نقل کی، یعنی قرآنی آیات سورہ مدثر میں اگر آپ مطالعہ کریں تقریباً 40 سے لے کر 48 آیات تک، تو اس میں ان مجرمین کا تذکرہ ہے، ان اہل جہنم کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اہل جنت کے سامنے، جیسا کہ پروردگار عالم سورہ مدثر میں ارشاد فرما رہا ہے وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یقین کی 3 علامتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، یہاں پر بہرحال قرآن میں تو علم الیقین بھی بیان کیا گیا ہے، عین الیقین بھی بیان کیا گیا ہے، حق الیقین بھی بیان کیا گیا ہے، اور یقین کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن میں کہیں پہ یقین کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کہیں پر یقین کو قول ثابت اور حتمی قول سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایک چیز جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں علم الیقین کا بھی تذکرہ ہے، عین الیقین کا بھی تذکرہ ہے، حق الیقین کا بھی تذکرہ ہے، کہ جیسا کہ میں نے سورہ واقعہ کی آخر میں ایک آیت پڑھی ان ھذا کا ہوا حق الیقین، کہ بے شک یہی حق اور یقین دونوں ایک ہی منزل پر ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ حق کے معنی حقیقت کے ہیں، اور یقین کے معنی بھی 100% جس بات پر انسان یقین کہہ رہے اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو فقہ کی اصطلاح میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، شک و شبہ ہوتا ہے تو 50% ہوتا ہے، اور 50% سے جو ابب ہوتا ہے 50% یعنی کہ آدھا ادھر آدھا ادھر رجحان ہوتا ہے، اس کو شک و شبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زن ہے جو فقہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ 50 سے ابب ہوتا ہے اور 100 سے بلو ہوتا ہے، اس کو زن کہا جاتا ہے، یعنی جس کو گمان کہتے ہیں اردو میں بھی آئی۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ 100% یقین، یعنی 100% ہوتا ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو یقین، اب اس کا میں ترجمہ بیان کر دوں پہلے، کہ قیامت کا منظر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے کہ اہل جنت جب بلندی کے مقام پر، چونکہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ قریب قریب ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگا، اور اہل جنت اہل جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے، اور اہل جہنم اہل جنت کو بھی دیکھ سکیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب اہل جنت اہل جہنم کو جب دیکھیں گے، ظاہری بات ہے کہ اس میں جاننے والے دوست احباب عزیز رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ جتنے بھی اعزاء اقربا ہیں وہ سب تقسیم ہوں گے، تو متقین میں سے ہوں گے وہ اہل جنت میں ہوں گے، اور جو مجرمین میں سے ہوں گے وہ اہل جہنم میں ہوں گے۔ لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، لہذا اہل جنت جو ہے سوال انہوں نے کیا، یتساءلون، وہ سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین کہ ما سلککم فی سقرہ۔ یہ میں مولا کائنات کی جو متقین کی صفات ہیں نمازیوں کے حوالے سے اس کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ نمل سورہ بقرہ کی آیات میں نے اہل جنت کی
صفات کے حوالے سے بیان کی، اور یہ میں اہل جہنم کی صفات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں سورہ مدثر، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، تو مولا کائنات بھی نمازیوں کے حوالے سے متقین کی صفات بیان کریں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو غیر متقی ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کا بھی حشر بیان کروں جو قرآن میں تفسیر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ اہل جنت جب اہل جہنم سے جو مجرم ہیں، جو جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، تو جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے کہ ارے، حیرت سے دیکھ کے کہیں گے ارے ما سلککم فی سقرا، تمہیں کون سی چیز جہنم کے دہانے پہ لے آئی، تمہیں کون سی چیز ایسی تھی جس نے جہنم میں تمہیں دھکیل دیا اور آج تم اس آگ میں جل رہے ہو؟ تو قالو، تو انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، جو پہلا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں بیان کر رہا ہے کہ اہل جہنم اور مجرمین جو گناہ گار سزا کاٹ رہے ہوں گے، وہ پہلا گناہ اپنا یہ بتائیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، ہم اپنے فرائض انجام نہیں دیتے تھے۔ نماز فرض ہے، واجب ہے، نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، پہلا گناہ۔ یہ آیت نمبر ہے 42، 40 سے لے کے 41 بیان کی، پھر 42 اور یہ 43 نماز کے حوالے سے یہ پہلا گناہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دوسرا گناہ دیکھیں، اب موازنہ کریں سورہ بقرہ کی آیت کا جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا متقین کی صفات تھیں، اس کے برعکس جو غیر متقین کی صفات کیا ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگرچہ شریعت مطہرہ میں، فقہ میں بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا مستحبات میں سے نہیں، مفسرین نے یہاں اس آیت کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، یہاں مراد واجب صدقہ، واجب صدقہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ واجب ہے، وہ ادا نہیں کرتے تھے، یعنی واجبات ادا نہیں کرتے تھے، مالی واجبات انسان پر جو شریعت نے لاگو کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور رد مظالم، جو بھی اس کے اوپر عائد ہیں پابندیاں شریعت کی طرف سے، اس کو ادا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ لہذا یہ اہل جہنم کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا گناہ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا گناہ یہ تھا کہ راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے تھے، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خمس نہیں دیتے تھے۔ اس کی تشریح میں بیان کروں کہ یہاں سے مراد یہ کہ یعنی مستحقین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مستحقین کو جو ہے وہ روٹی فراہم نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دوسروں کی ٹوہ میں رہتے تھے، دوسروں کی جستجو میں رہتے تھے، ہم اہل باطل کے ساتھ گھس جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بری صحبت میں رہتے تھے، اور اس بری صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی جستجو کرتے تھے، ان کے معاملات میں غور و خوض کرتے تھے، ان میں اہل باطل میں گھس جاتے تھے، مل جاتے تھے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے وہی اس کی، اگر اچھی صحبت ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو نیک کہلائے گا، جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں انسان نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ نیک لوگ مسجد میں ملیں گے آپ کو، نیک لوگ جو ہے امام بارگاہ میں ملیں گے، نیک لوگ آپ کو
زیارات میں ملیں گے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات اور ان کے روضات اور ان کے مقابر میں ملیں گے، اسی طرح خانہ کعبہ کے اطراف میں نیک لوگ ملیں گے، حرم میں حرمین یعنی کہ مسجد نبوی میں نیک لوگ ملیں گے، ائمہ اہل بیت کے جو روضات ہیں ان میں ملیں گے، مساجد میں ملیں گے، مدارس میں ملیں گے، اہل علم کی صحبت میں جب انسان بیٹھے گا تو نیک ہوگا، نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک ہوگا۔ شیخ سعدی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بہترین شعر ہے نصیحت کے حوالے سے، کہ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں صحبت کے حوالے سے کہ چمن کی جو مٹی ہے، جب اس سے کسی نے پوچھا، چمن کی مٹی جو ہے وہ سونی سونی ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، لہٰذا اس سے جب کسی نے سوال کیا بے گفتہ جب سوال کیا کہ تمہارے اندر یہ اتنی بھینی بھینی خوشبو جو ہے مٹی میں کہاں سے تمہارے اندر پیدا ہو گئی چمن کی مٹی سے، تو اس نے جواب دیا بے گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم، کمال ہم نشی در من اثر کرد، کمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہمون خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مٹی نے جواب دیا بے گفتہ من گلے میں تو ایک معمولی مٹی تھی، ناچیز مٹی تھی، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم، لیکن میں کچھ عرصے پھولوں کی صحبت میں رہی، ولیکن مدتی باگل نشستم، کمال ہم نشیں در من اثر کر، ہم نشیں یعنی جن کے ساتھ میں بیٹھا کرتی تھی اس کے کمال نے مجھ پر یہ اثر کیا کہ میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی، وگرنہ من ہمون خوکھم کے ہستم، ورنہ میں وہی ناچیز معمولی مٹی کی مٹی ہوں۔ دیکھا آپ نے صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک عالم کے صحبت میں بیٹھے گا تو علم حاصل ہوگا، ایک جاہل کی صحبت میں بیٹھے گا تو جہل حاصل ہوگا، لہذا حکم ہے کہ اگر تم عالم کے پاس بیٹھو گے تو عالم کی مثال ایک پھلدار درخت کی ہوتی ہے کہ جب تم اس درخت کے نیچے بیٹھو گے تو ایک نہ ایک پھل تمہاری گود میں آ کے گر جائے گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں، ابرار لوگوں کی صحبت میں، متقین لوگوں کی، مومنین کی صحبت میں بیٹھے اور ایسے مراکز میں جائے کہ جہاں پہ اللہ رسول اور اہل بیت اور ان کے اصحاب المنتجبین کا تذکرہ ہو، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہو، وہاں جا کے بیٹھے ایسی مجالس میں، محافل میں کہ جس میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، رسول کی یاد تازہ ہو جائے، اہل بیت کی ذکر ہو جائے، وہ صحبت جو ہے سب سے بہتر ہے۔ تو کیا مجرمین نے کہا کہ ہمارا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا گناہ ہمارا کیا تھا کہ ہم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اہل باطل میں گھل مل جاتے تھے اور ان کے درمیان بیٹھتے تھے، اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا چوتھا گناہ کیا تھا؟ ہمارا چوتھا گناہ یہ تھا کہ ہم یوم دین پر یقین نہیں رکھتے، یوم دین یعنی یوم قیامت، یوم آخرت، یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا حَتَّى آتَانَا الیقین، اسی حالت میں ہم تھے کہ ہمیں موت آ گئی، موت نے ہمیں آ جکڑا، موت نے ہمیں پکڑ لیا، اور ہم اپنے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے اور اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کر سکے۔ تو آپ نے دیکھا
کہ اہل جنت پوچھ رہے ہیں اہل جہنم سے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، تو پہلا گناہ جو انہوں نے بتایا یہ بتایا کہ ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا گناہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ خیرات نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا گناہ یہ کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لوگوں کی جستجو میں رہتے تھے، اور ان کے معاملات کی غور و خوض میں رہتے تھے، اپنی نفس کی اصلاح نہیں کرتے تھے، اپنے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں اور دیگر افراد جو تمام مسلمان ہیں، مومنین تو سن ہی رہے ہیں، لیکن تمام اہل اسلام تو سن رہے ہیں میری گفتگو، تو وہ بھی جانتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو نماز کو سبک سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ ہماری صفات تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اگر اس نے نماز کو سبک سمجھا، ہلکا سمجھا۔ نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کو ہلکا معمولی سمجھنا، یعنی کہ بر وقت نہ پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، یا صحیح اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق نہ پڑھنا، وہ صفات ہمیں نہیں ملے گی اہل بیت سے۔ یہ جائے کہ ہم نماز کو ترک کر دیں، نماز کو چھوڑ دیں، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نماز کا فلسفہ جو ہے وہ تو کربلا والوں نے سمجھایا۔ کیا کربلا والوں نے، آپ اگر واقع کربلا کو دیکھیں تو جو کربلا کا جو روز عاشورہ کا جو ہنگام ہے وہ اذان علی اکبر سے شروع ہوتا ہے اور سجدہ شبیری پہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی نماز کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو کربلا والوں سے سمجھیں کہ پوری رات، صرف روز عاشور نہیں، شب عاشور کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو امام حسین نے یہ رات اپنی عبادت کے لیے، نماز و تسبیح و تحلیل و مناجات کے لیے، ذکر خدا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، جناب امام حسین علیہ السلام نے تو اپنے بھائی جناب ابوالفضل عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت لی اور دشمن کو مہلت دی، یعنی کہ ذکر الہی کے لیے مہلت لی، اور اپنی پہچان کے لیے تاکہ دشمن سوچ بچار کر لے کہ وہ کس کے قتل کی طرف ہے، ایک رات اس کو اور مہلت امام حسین نے دی۔ اور پوری رات اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے ذکر الہی میں گزاری، اور ان کے اصحاب نے، بنی ہاشم نے، سب نے، تاریخ تبری کے الفاظ ہیں کہ باتو بین راکن و قائدین و ساجدین، مولا کائنات کے جو متقین کی صفات ابھی میں بیان کی کہ وہ رکوع کی حالت میں اپنی کمروں کو جھکائے ہوئے اور سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکائے ہوئے، یہ صفات تھیں کربلا والوں کی۔ کہ امام حسین علیہ السلام تبری کا مورخ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ بات بین راکن و قائدین و ساجدین، کہ اس رات شب عاشور امام حسین اور ان کے اصحاب نے اس طرح گزاری کہ کوئی حالت رکوع میں تھا، کوئی حالت قیام میں تھا، کوئی حالت رکوع میں تھا، اور کوئی حالت سجدے میں تھا۔ اس طرح پوری رات ذکر الہی میں گزاری، اور حسین ان کے اصحاب کے خیمے سے ایسی ذکر الہی کی ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ لہم دوین کا دوین نحل، کہ ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ اس طرح پوری رات امام حسین علیہ السلام نے گزاری، اور جب صبح عاشور آئی تو سب سے پہلے جو روز کے جو مؤذن تھے ان کے بجائے جناب علی اکبر کو بلایا، اور ایک مصلحت یہ تھی امام حسین کی کہ جناب علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں،
اور ایک جوان انسان کے لیے نماز فجر جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ لہذا جناب علی اکبر کو اذان دلوا کے بتا دیا کہ دیکھو جوانوں، علی اکبر کے ماننے والوں، فجر کی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ لہذا اب اس کے بعد آپ نماز کو دیکھیں کہ جب ظہر کا وقت آیا تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے اور دعا دی، جالنا کا من المسلین، ارے تم نے میری نماز کو یاد دلایا، اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیوں میں سے قرار۔ لہذا امام حسین کے ماننے والے اور اگر مولا کی دعا چاہتے ہیں کہ مولا دعا دے ہمیں نمازیوں میں قرار دے، تو نماز کو بر وقت ادا کریں، عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت ہمیشہ ادا کریں۔ اور پھر عصر عاشور آئی تو آپ دیکھیں گے کہ راکب دوش رسول اب اس سے فرش سے زمین پر آ گیا اور تیروں میں معلق، لیکن سجدہ جو آخری سجدہ کیا ہے وہ تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر کے گیا۔ وہ آخری سجدہ شبیری، دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں نے سجدے میں شہادت پائی، ایک علی بن ابی طالب اور ایک حسین ابن علی۔ علی ابن ابی طالب سے مولا سے میں عرض کروں گا مولا آپ نے بھی سجدے کی حالت میں شہادت پائی، آپ کے فرزند نے بھی سجدے کی حالت میں شہادت پائی، لیکن ایک فرق کے ساتھ مولا آپ نے ابن ملجم کی ضربت کھا کے سر کو بلند تو کیا، یعنی آپ کا فرزند حسین ابن علی ہے، کربلا میں آئیے اور دیکھیے بخدا حسین نے سجدے میں سر تو رکھ دیا لیکن پھر بلند نہ کر سکا، بلند ہوا ضرور، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، اور حسین نے نماز کو معراج بخش کی سجدہ آخر کہ جس کو جوش ملیہ آبادی نے کہا کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ اشارہ ہے معبود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ 40 منٹ کا درس کافی ہے میرے خیال میں، سوالات اگر ہو جائے 5 منٹ۔ جی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے گا پلیز۔ اچھا قبلہ، اگر کسی اور کا سوال نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے آج جو بات کی صحبت کی بات کی، اصل یہی جو آپ کا ایک وہ تھا میری ٹاپک میں سے ایک مین پوائنٹ تھا، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ماں باپ یا ایون کہ بہت ہی متقی ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اولادیں جو ہیں ان کی بگڑی بھی پیدا ہوتی ہیں، یا بگڑی ہوئی سے مراد ان کی حرکتیں بگڑ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بہت ہی برے لوگوں کے ہاں اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا پھر صحبت سے ہم اس کو کیسے جو ہے وہ میچ کریں گے؟ یعنی ان کی تو صحبت ساری عمر بری ہی رہی لیکن ان میں کہیں نہ کہیں اللہ نے اچھائی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، جو معصوم جو ہے، معصوم ہستیوں کے گھرانوں میں بھی ایسی اولاد آئی ہے، ایسی اولاد جو جس کا عمل غیر صالح، جناب نوح کے بارے میں مشہور ہے، قرآن میں بھی ہے کہ آپ کا فرزند جو تھا وہ نااہل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہلیت سے خارج کر کے کہا تھا کہ چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے تو ہم اسے پیغمبر کی یعنی نبی کی ذریت، اولاد تو ہے اس میں کوئی شک نہیں، سب نسب جو ہے وہ تو اولاد ہے، لیکن چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات نہیں دی۔ تو یہاں بے شک جو اولاد چاہے وہ پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو، معصوم کی اولاد کیوں نہ ہو،
اگر کسی بھی صحبت میں یا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی، ظاہر سے وہ بھی گمراہ ہونے کا اس کا خطرہ رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے واقعات موجود ہیں انبیاء کے یہاں اور نیک لوگوں کے یہاں، علماء کے یہاں، کہ ایسا ہم نے دیکھا ہے. تو اس سے اس کا صحبت کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک زمین ہے، زرخیز زمین جو ہوتی ہے، اس پہ اگر آپ بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کو بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ اثر کی بات ہے ساری، کہ انبیاء کے یہاں گھر میں، کہ انبیاء تو آپ کو معلوم ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں ہدایت کے لیے. تو انہوں نے بعض انبیاء جو ہے اپنے نفس کے لیے نبی قرار دیے گئے، بعض انبیاء جو اپنے گھر والوں کے لیے بھیجے گئے، بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے بھیجے گئے، بعض انبیاء جو ہے قریے کے لیے بھیجے گئے، بعض انبیاء جو ہے ایک بستی یا ایک علاقے کے لیے بھیجے گئے. جیسے بنی اسرائیل میں جو مثلاً 70,000 انبیاء کا تذکرہ ہے، تو ایک ہی قوم کے لیے بھیجے گئے، بنی اسرائیل کے لیے. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے ان پہ ان کی ہدایت کا، ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. اگر انسان چاہے ہدایت حاصل کرنا تو وہ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتا ہے اور ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اور اگر حکم یہی ہے کہ بہرحال انسان جو ہے اس میں ذرا سی بھی غیرت و اہمیت اور شرم ہے، اگر کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھے گا جو نیک ہے تو نیکیاں ضرور اس کے حصے میں آئیں گی. اور اس میں بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معصومین کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غیر معصومین کے حوالے سے یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے ساتھ رزق حلال بھی دیتا ہے تو رزق کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. معصوم کے قول کا اثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان رزق حلال کما رہا. امام حسین علیہ السلام نے جب فوج شام سے خطبہ دیا تھا تو مکمل خطبہ دینے کے بعد جب پلٹ رہے تھے تو آپ نے یہی کہا تھا کہ تم پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تمہارے شکم جو ہے حرام سے بھرے ہوئے. تو اگر انسان کا رزق حلال ہو تو یقیناً جو ہے وہ امام کی بات کا، قول رسول کا اثر ہو سکتا ہے، قول معصوم کا اثر ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارے اندر رزق حرام ہے تو ہمارے سامنے لاکھ جو ہے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، رسول کا قول بیان کیا جائے، امام کی حدیث بیان کی جائے، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب رزق میں انسان کی جو ہے کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے. رزق جو ہے حلال ہوگا تو اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انسان جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم جب بیمار ہوتا ہے، انسان کو اگر فیور ہے، بخار ہے، تو اچھی سے اچھی غذا اس کے سامنے رکھی جائے تو اس کا چونکہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے میڈیسن کی وجہ سے، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ اچھی سے اچھی غذا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا جسم بیمار ہے. اسی طرح اگر اس کی روح بیمار ہے تو وہ اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا، اچھے قول کو قبول نہیں کرتا، قرآن کی آیات کو قبول نہیں کرے گا، حدیث رسول کو قبول نہیں کرے گا، معصوم کی روایت کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دے. جی کسی اور بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی پوچھ سکتے ہیں آپ. میرے خیال سے قبلہ ابھی فی الحال تو کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج دوبارہ سے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. در محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.